آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے یعنی ٹیم لائل پور کی آواز نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں ایک دینی ادارے کا علامتی دورہ کیا تھا کہ جس میں ہم نے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ یہ دکھایا تھا کہ دینی مدرسے وہ مدرسے کہ جنہیں لبرل اور موم بتی مافیاز تاریک سرنگ گردانتے ہیں اور اسلام و فوبیا لوگوں کے لاشعور میں اتارتے ہیں اور مدرسوں سے متنفر کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہی مدرسے۔ انہی مدرسے والوں نے وبا کے مشکل حالات میں متحد ہو کر حکومت پاکستان سے طلباء کے مستقبل کے لیے عرض کی کہ جسے حکومت وقت نے سمجھا اور پانچوں وفاقوں کو امتحانات لینے کی اجازت دی، اور الحمدللہ ٹیم لائل پور کی آواز نے یہ دکھایا تھا کہ ایس او پیز کا ایسا نرالا اہتمام کہ جسے اگر آپ وہاں موجود ہو کر دیکھتے تو یقیناً ہماری طرح انگشت بادندہ رہ جاتے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے حلفاً کہا تھا کہ یہ دورہ جانبدارانہ ہرگز نہیں بلکہ علامتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ملک بھر میں کسی بھی شہر میں کسی بھی وفاق کی کوئی بھی جامعہ دیکھ آئیں، چاہے وہ جامعہ کسی مرکزی حیثیت کی ہو یا عام سی ہو، جہاں امتحانات کا انعقاد کیا گیا ہو، ایس او پیز کا یہی انتظام آپ کا منتظر ہوگا۔ میں نے خود بھی ایک جامعہ میں اپنی اس بات کی شہادت ریکارڈ کروائی تھی، ملاحظہ کیجئے۔ اچھا، جیسے میں نے اب سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں ایک دینی ادارے میں گیا تھا جہاں پر امتحانات ہو رہے تھے۔ وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پانچوں وفاقوں میں سے کسی ایک وفاق کے کسی ایک مدرسے کو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، چاہے وہ مین مرکزی ان کی جامعہ ہو، چاہے وہ کوئی عام جامعہ ہو جہاں پر پیپرز کا انعقاد کیا گیا حکومت کی قضاء اور اجازت کے ساتھ، وہاں پر یہی صورتحال ہے ایس او پیز کی۔ یہاں پر میں ایک اور وہ کسی اور مسلک کی کسی اور وفاق کی جامعہ تھی، اس وقت میں کسی اور وفاق کی جامعہ میں موجود ہوں، نہ تو میں نے وہاں مینشن کیا تھا نہ میں یہاں پر مینشن کروں گا، لیکن اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے یہاں پر بھی ایس او پیز کا یہ باقاعدہ یہ پوری گلی اگر میرا کیمرہ دکھا سکے، یہ یہاں تک یہ پوری ایک سینیٹائزنگ ٹنل ہے بیسیکلی، یہ یہاں پر ایک لگا ہوا ہے، یہ یہاں سے سینیٹائزنگ سپرے جو ہے وہ یہاں سے نکلتی ہے، یہ دوسرا یہ یہاں پر لگا ہوا ہے، اسی طرح یہ دوسری جانب بھی ایک یہ سینیٹائزنگ ٹنل کے اندر یہ سپرے لگا ہوا ہے، پھر یہ دوسرا سینیٹائزنگ ٹنل میں سپرے لگا ہوا ہے، یعنی یہ کہ اس وفاق کا ایک اور گواہ میں نے آپ کو یہ دکھا دیا، ایک اور ثبوت میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہاں پر بھی یہ سینیٹائزنگ ٹنل اور ایس او پیز کا اہتمام کیا گیا تھا اس وقت جب یہاں پر امتحانات ہوئے تھے، اور اب بھی یہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مسجد کے احاطے کے اندر داخل ہونے کے لیے یہاں پر پہلے اس جگہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ پروگرام میں ہم نے ناظم الامور یعنی پرنسپل صاحب سے ہونے والی گفتگو کا متعلقہ حصہ نشر کیا تھا اور آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ عید قرباں کے بعد پرنسپل صاحب سے ہونے والی گفتگو کی مکمل اور مفصل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو جناب ملاحظہ کیجئے۔ ذرا سے کچھ سوالات لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ ایک تو پہلا یہ تھا کہ ظاہر ہے اس لیے نہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ سے میں چونکہ آپ کے پاس آپ کے دفتر میں بیٹھا ہوں تو مروتاً یہ بھی نہیں یا ہم نے سب دکھا کر اچھا ایک مثال قائم کرنی، ان تمام ترجیحوں سے قطع نظر ظاہر انتظامات ہم آئے بیسیکلی یوں تھے کہ کچھ ظاہر کچھ نقائص موجود ہوں گے جنہیں ہم لوگوں کو دکھائیں گے، لیکن فارچونیٹلی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا اچھا نظام موجود تھا۔ سو اس پر ایک رائے، آپ کی ذاتی رائے کیا تھی کہ کتنی آپ کو مشکلات درپیش آئیں اس سارے معاملے میں؟ آف کورس ایک بڑا چیلنجنگ اور ایک بڑا رسکی یہ ایک قدم تھا اور فیصلہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے اور جس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وفاق المدارس کا امتحان آسان فرمایا، اور دوسرا میں یہاں حکومت کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ سہولت فراہم کر دی اور اجازت دے دی کہ ہم ایس او پیز کے تحت یہ امتحانات لے لیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ کراچی سے لے کے بلتستان تک یہ سارے امتحانات ایک وقت میں ہوئے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے ان تمام احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھ کر وہ امتحان ہوئے۔ اس موقع پر میں وفاق المدارس کے صدر علامہ پروفیسر حاجمی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جن کی سرپرستی میں ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں انہوں نے پیدا کی، اور اسی طرح سے ہمارے ناظم امتحانات پروفیسر عبدالستار حامد صاحب
جنہوں نے بڑی دن رات محنت کی اور مختلف سینٹروں کا دورہ بھی کیا اور مختلف جگہوں پہ گئے. اور اسی طرح سے ہمارا وہ عملہ جو یہاں دفتر میں کام کرتا ہے، خاص طور پر اس میں مولانا محمد یونس عاجز صاحب جنہوں نے ساری یہ پلاننگ کی اور محنت کی اور سب رابطے کیے، یقیناً یہ امتحان ہمارے لیے آسان ہوا. ابتدا میں ہم بہت پریشان بھی تھے کہ شاید یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہم کس طرح سے اس کو کریں گے. لیکن جیسے ہی امتحانات کے لیے طالبات اور طلباء اپنے اپنے سینٹروں پہ پہنچے اور ہم نے رابطہ قائم کیا تو ہمیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ از خود ہی طلباء اور طالبات نے اس کے لیے ساری احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوئی. اور یہ پورا ہفتہ ہمارا جو امتحان کا رہا ہے اس میں نگران عملہ بھی اور اسی طرح جتنے بھی شریک تھے لوگ اس میں امتحان دینے والے، ان لوگوں نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس پورے نظام کا نہ صرف احترام کیا بلکہ اس پر عمل کیا. دو تاثرات عام طور پر پائے جاتے ہیں نا. ایک تو یہ تاثرات پائے جاتے ہیں کہ شاید حکومت کی اس میں منشا یا اجازت شامل حال نہیں تھی، اور دوسری عام طور پر ایک الگ ہی سوچ پائی جاتی ہے اور ایک نرالی سوچ میں کہوں گا کہ پائی جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور کچھ کہتے ہیں کرونا اتنی شدت سے ایگزسٹ کرتا ہے کہ وہ مدارس کے کھلنے پر اور ان ساری چیزوں پر تنقید کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ویری کوئکلی کچھ 2-4 جملے ان لوگوں کے نام بول دیں کہ جو بالکل اس پر یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے کرونا نام کی. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابتدائی طور پر جب یہ کرونا شروع ہوا تھا اور پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں 2 قسم کے لوگ تھے، طبقے تھے. ایک تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ واقعہ ایک بہت ہی موذی مرض ہے، وبا ہے، اور اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایک طبقہ ایسا تھا جو اسے ڈرامہ قرار دیتا تھا اور اس کے لیے ان کے پاس بھی کچھ ریزن تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسی رپورٹیں ہیں کہ یہ جو مصنوعی ہے اور صرف لوگوں کو کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا. اس سے نا لوگ خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ متاثر ہوا اور انہوں نے اس کو بڑا ایزی لیا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور لوگ اس میں ملوث ہوئے اور ان بیمار ہوئے، جن خاندانوں کے لوگ بیمار پڑ گئے یا ان کے ہاں کوئی لوگ اللہ کو پیارے بھی ہوئے، پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ تو بہت ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں وہی لوگ جو پہلے اس کو بڑا ایزی لے رہے تھے وہ تقاضا کرتے تھے کہ کرفیو لگانا چاہیے. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے سننے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو آپ آسان نہ لیں. یہ بہت تکلیف دہ مرض ہے اور جن لوگوں کو اس سے واسطہ پڑا ہے بہت پریشان ہوئے ہیں. لا علاج مرض ہے اور لوگ دنوں میں جو ہے نا وہ اپنے انجام کو پہنچے. یہ جو سارے انتظامات کیے، اس پر خرچ کتنا آیا، اس پر محنت کیسی آئی، اس پر ایک مکمل پلاننگ آئی گیس ہوگی کہ وہ سارا معاملہ، چونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا تو 15 اگست کو جو سننے میں آ رہے ہیں شاخسانے، یا پھر 15 سپٹمبر سے انشاءاللہ العزیز اللہ کرے کہ تعلیمی ادارے جب کھلیں گے تو ان تمام تک گورنمنٹ یونیورسٹیز نے، پرائیویٹ سکولز نے، کالجز نے، اداروں نے تمام تر SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے. اور آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی جو SOPs تھی، تو اس حوالے سے کیا پلاننگ تھی، کیا خرچ تھا، سو دیٹ ان لوگوں کو ذرا اندازہ ہو جائے. نہیں، میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی الگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں بنا ہے. ماں سوائے اس کے کہ ہم نے امتحانی سینٹر میں اور یہاں طلباء کی رہائش تھی وہاں ہم سپرے کرواتے رہے. طلباء کے آنے سے پہلے بھی ہم نے سپرے کروا دیے اور دوران میں بھی ہم سپرے کرتے رہے، اور خاص طور پر امتحانی سینٹر میں ہم روز امتحانات شروع ہونے سے پہلے وہ سپرے کر دیتے تھے اور اس پر کوئی زیادہ ہمارے خرچ نہیں آئے. باقی جہاں تک ماسک تھا وہ بھی ہم نے مہیا کیے، کچھ طلباء نے خود لے لیے اور جن کے پاس نہیں تھے ہم نے خود ان کو مہیا کیا اور ہم نے لا کے رکھے ہوئے تھے. اور گیٹ میں داخل ہوتے ہی ہر بچے کے لیے یہ لازمی قرار دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو رکھے. اور ہم نے پورے امتحان کے دوران جو بچے جامعہ میں داخل ہو گئے تھے ان کو پھر باہر نہیں جانے دیا تاکہ وہ باہر کے ماحول سے دوبارہ کوئی پرابلم لے کے اندر نہ آئے. اس لیے وہ جامعہ کے اندر رہے اور امتحانات تک وہ یہیں محفوظ رہے. ان کی تمام ضروریات ہم نے پوری کی. یہاں کینٹین موجود تھی، اگر کوئی کھانا پینا تھا ویسے کھانا ہم اپنے میس سے دیتے تھے. اس لیے ہمارے اخراجات کو زیادہ اضافی نہیں ہوئے ہیں. سر، ایک مخصوص طبقہ موجود ہے، کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کچھ بھی ہو جائے انہوں نے ایسی شخصیات کی، ایسے مدارس کی، ایسے دین کے پہرے داروں اور محافظوں کی طاق میں رہتے ہیں ہر وقت کہ جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی ایسا ایکٹ ہو جائے اور یہ لوگ اس پر موم بتی مافیا کو سرگرم کر دیں.
سو ایسے لوگوں کے نام، جب کہ آپ ایک معیار مقرر کر چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس جنہیں آپ شاید کافی ہلکا لیتے تھے، انہوں نے ایک ایسا کام کر دکھایا، اور پہلی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بڑی کم ایسی مثالیں موجود ہیں، اور اس وقت ان کا ایک عام طور پہ بڑا کامن ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دینی مدارس دنیاوی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے کچھ کاپی کر لیتے ہیں. سو یہ تو مثال سب سے پہلے ہی تمام تر دینی مدارس نے جب ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں امتحان لینے دیں تو وہ تحفظات کا شکار تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مشکلات پیدا ہوں گی، اور جو بچے یہاں اتنے جمع ہوں گے، چونکہ لاکھوں کی تعداد میں مدارس کے اندر بچے ہیں تو یہ بہت زیادہ پرابلم پیدا ہوگی. لیکن جب ہم نے انہیں بتایا، خود ہم نے SOPs بنا کے حکومت کو پیش کی تھی کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور جیسے ہی ہم نے یہ کیا تو الحمدللہ یہ تاثرات میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ان کی تصاویر، ان کے انتظامات اور ان کا جو ایک احوال تھا اس کی ویڈیو آتی رہی، لوگوں نے اسے دیکھا اور بہت زیادہ اس کو سراہا. حتیٰ کہ ہمارے وفاقوں کے امتحانات ہی کی بنیاد پر اب جرت پیدا ہو گئی ہے یونیورسٹیوں کو بھی، پرائیویٹ اسکولوں کو بھی. انہوں نے بھی حکومت سے کہا ہے اگر یہ کر سکتے ہیں اور اپنے اداروں کے اندر اتنے اعلیٰ انتظام کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس تو بالاولیٰ وسائل موجود ہیں. کیا اب آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر ایک چونکہ رسک موجود ہے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی بڑی عید آ رہی ہے، پھر اس کے بعد ماہ مقدس، ماہ محرم آ رہا ہے، سو اس کے 10 دن کا دورانیہ ہے، پھر عید کے تہوار ہیں. سو ان 2 تہواروں کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگین اگر یہ وبا دوبارہ سے سر پکڑتی ہے، تو اس نوعیت پر چونکہ آپ ایک بہترین انتظامات کر سکتے ہیں، اور آپ نے عملی طور پر یہ مثال قائم کر کے بتائی ہے، صرف محاورتاً نہیں بلکہ عملاً آپ نے کر کے دکھائی ہے، تو کیا یہ اب آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ مدارس کو عید کے بعد کھول دیا جائے یا 15 اگست سے کھول دیا جائے؟ تو حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے نا 15 ستمبر کا، وہ انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی کیا، ایک عید الاضحیٰ کا اور ایک 10 محرم تک جو ہے نا، تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گزر جائیں، اور اس کے بعد ہم حالات کا جائزہ بھی لے لیں گے کیا یہ وبا کنٹرول میں ہے، کوئی زیادہ ان تقریبات کی وجہ سے یا محافل کی وجہ سے یا مجالس کی وجہ سے کوئی زیادہ تو نہیں اس میں کوئی چیز آئی. اس لیے حکومت بار بار وہ اپنی میٹنگیں کریں گے اور اس کے بعد وہ کریں گے. ہم بھی حکومت کی پالیسی کے ساتھ ہی چلیں گے. اگر حکومت اجازت دے دے گی تو ہم انشاءاللہ اپنے تمام تعلیمی ادارے جو ہے نا ان کو کھولیں گے. بصورت دیگر ادارہ بند رہے. ہاں ظاہر ہے اگر کوئی وبا زیادہ پھیل گئی اور حکومت نے مطالبہ کیا یا حکومت نے خود اس پر کوئی فیصلہ لیا کہ اس کی وجہ سے ابھی مزید کوئی گنجائش نہیں ہے تو ہم حکومت کے اس فیصلے کو لیں گے اور اس کے مطابق ہی چلیں گے. سر دیکھیں جیسے یونیورسٹیز نے کیا اور جو دیگر تعلیمی ادارے انہوں نے کیا، یا تو ٹوٹلی بچوں کو پروموٹ کر دیا یا پھر بچوں کے آن لائن امتحانات لیے گئے. اور آن لائن امتحانات کی صورت میں کچھ یوں ہوا کہ 2 نتائج میجرلی سامنے آئے. ایک تو نتائج یہ سامنے آئے کہ جناب 48 گھنٹے کا ٹائم سپین تھا کہ جس کے اندر سکون سے بچوں نے چیٹنگ کر کے کہیں کچھ دے دیا اور وہ بڑے خوش رہے اور وہ بھی پروموٹ ہو گئے. دوسری صورتحال وہ بڑی ایک خطرناک تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس وقت یکمشت 48 گھنٹوں کا وقت مکمل ہونے کے بعد پوری کلاس یا پورا ڈپارٹمنٹ کسی انسٹیٹیوٹ کا وہ جب سبمٹ کرواتا تھا پیپر، یا 2-3 ڈپارٹمنٹ جس وقت پیپر سبمٹ کرواتے تھے تو یا تو سرور ڈاؤن ہو جاتے تھے یا ان کی وہ ویب سائٹ کریش کر جاتی تھی یا اور بھی کوئی ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے پیپر سبمٹ نہیں ہو پاتا تھا. تو یہ 2 نتائج تھے جو آن لائن ایگزامس کی صورت میں نکلے. یعنی آپ نے یہ ایک رسکی فیصلہ اور بڑا ایک اعصاب شکن فیصلہ یہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا جب یونیورسٹیز والوں نے پروموٹ جو FSC تک پروموشن کر دی گئی بچوں کی اور یونیورسٹیز کے اندر وہ آن لائن ایگزامس، تو یہ ایک بڑا رسکی میرے فیصلہ خیال میں جو آن لائن امتحانات ہوئے ہیں، چونکہ مجھے تجربہ ہوا، میرے بچے بھی دے رہے تھے، تو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں تھے ان امتحانات سے. وہ خود ذاتی طور پر مطمئن، چونکہ مجبور بے بس تھے اس لیے کہ یونیورسٹیاں لے رہی تھیں. وہ خود اس بات سے ہمیں بھی آگاہ کرتے تھے کہ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سلسلہ ہے اور اس میں بہت ساری مشکلات ہیں. یعنی ان کی GP کے اوپر جو ہے نا کافی برا اثر پڑ رہا ہے. اس لیے ایک تو بات یہ تھی کہ ہم یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں مدارس میں پڑھنے والے وہ ایسے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں یہ سہولیات موجود نہیں تھی نیٹ کی، وہ یہ کر نہیں سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ باقاعدہ امتحان ہو اور اس میں شفافیت بھی ہو، انصاف ہو، سارے بچے ایک جیسا پرچہ حل کریں اور اپنا اپنا پرچہ حل کریں، اس میں نقل کا رجحان نہ ہو، اس میں
کوئی اس طرح کی یعنی غلط طریقے جو ذرائع ہیں وہ استعمال نہ ہوں۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی انتظامی عہدے کے کسی بندے کو کوئی اختلاف ہو، یعنی اپر لیول کو ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی فیکلٹی ممبر کو یا کسی اور استاد کو کوئی اعتراض ہو ان معاملات سے، اور ایون اتنا بھی نہیں تھا کہ اعلیٰ درجے کی کلاسز سے لے کر جو بالکل لو لیول کی کلاس کے طلبہ سب خوش تھے۔ تو یہ کیا کوئی پری پلاننگ تھی یا یہ کوئی مطلب کوئی گدڑ سنگھی ایسی موجود تھی کہ تمام تر لوگ اس فیصلے سے ایسا نہیں تھا، اس وجہ سے کہ طلبہ کا مستقبل کا انحصار اس امتحان کے اوپر تھا۔ طلبہ تو اس لیے خوش تھے کہ کم از کم ان کا ایک مستقبل محفوظ ہو رہا ہے، امتحان دیں گے تو انہیں ڈگریاں مل جائیں گی، سندیں مل جائیں گی، وہ آگے اپنی اعلیٰ تعلیم یا ملازمت کا کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے یا باہر کی تعلیم کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ مکمل ہوگا۔ ہم اس لیے خوش تھے یا ہمارے جتنے انتظامی لوگ تھے وہ اس لیے خوش تھے کہ کم از کم انہوں نے 1 سال پڑھایا ہے، تو کم از کم آج ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ طلبہ کو امتحان لے کے ان کو رزلٹس دیں اور وہ نتیجہ خیز کام جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ بھی اپنی جگہ پر مطمئن تھے اور خوش تھے، اور طلبہ اس لیے خوش تھے کہ انہیں ان کا امتحان ہو کے ان کو ڈگریاں ملیں گی۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی سوچ سمجھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور شروع دن سے ہی ہم اس بات پر ایگری تھے کہ ہم اس طرح سے ان کو پروموٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم باقاعدہ امتحان لے کے ہی انہیں اگلی کلاسوں میں بھیجیں۔ تو الحمدللہ وہ سارا مرحلہ مکمل ہوا۔ آپ چونکہ وہاں پر اندر موجود رہتے ہیں کافی، تو یہ بتائیے گا کہ علماء اکرام کو وہاں پر کتنی ان کی مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے فیصلوں میں، صرف مشاورت کی حد تک معاملہ؟ نہیں، وہ اس میں جو دیکھیں ہمارا ایک دائرہ عمل ہے۔ اب سائنس کا نصاب وہ تو ہم نہیں بنائیں گے، ریاضی کا نصاب ہم نہیں بنائیں گے، اسلامیات کا، عربی کا، اردو کا یا معاشرتی علوم کا اس طرح کا جو نصاب تھا اس میں ہم اپنی مشاورت دیتے تھے، اور خاص طور پر اسلامیات کا جو نصاب ہے نا پرائمری کی سطح پر، پہلے یہ عام معاشرتی علوم کے اندر ہی شامل تھا، اس کو ہم نے الگ کروایا، اور اب اسلامیات کا جو نصاب ہے نا یعنی جو بنا ہے یہ بالکل ہماری مشاورت سے بنا، ہمارے نمائندے اس میں شریک رہے تمام مسالک کے، اور یہ بہت اچھا نصاب ہے اور بہت خوبصورت نصاب ہے، تو اس لیے اس میں جو بھی ہم نے رائے دی اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ صحیح۔ آخری سوال ذرا تھوڑا سا تلخ بھی ہے، اور ایک تحفظ تھا ہم نے سوچا بہتر سمجھا کہ آپ سے شیئر کریں۔ اگر خدا نخواستہ اس سارے عمل کے دوران کہ جو یہاں پر کلاسز وغیرہ ہوئیں، SOPs ہوئیں، پیپرز ہوئے، اگر خدا نخواستہ کسی بچے میں کورونا کی تشخیص ہو جاتی تو پھر کیا انتظامات تھے آپ کے پاس؟ ایسے کیا حکمت عملی تھی، کیا پلاننگ تھی کہ اس بچے کو کرنٹینہ کر کے، چونکہ ظاہر ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مہنگا ہے، اور باقی بچوں کو سیف اینڈ ساؤنڈ کرنا، اور پھر ظاہر ہے جب پیپرز کا عمل مکمل ہو جائے گا ان سب کو ان کے اپنے آبائی علاقوں میں بھیجنا، یہ ایک بہت بڑا رسک بھی تھا، تو یہ اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی موجود تھی؟ نہیں، الحمدللہ ہم نے نا اس کے انتظامات پہلے سے یہ کر رکھے تھے کہ جو بچے آ رہے تھے اپنے امتحانی سینٹروں میں، پورے پاکستان کے لیے یہ ہمارے مدارس کو ہدایات پہلے سے جاری تھی کہ پہلے روز ہی آپ ان کو چیک کریں، ان کا جو بخار دیکھ لیں، اگر کسی کو کوئی ٹمپریچر ہے وہ چیک کریں، اور اگر کسی کو کھانسی ہے یا نزلہ ہے تو پہلے دن ہی اسے آپ واپس بھیج دیں، اس لیے کہ ہم اسے سالانہ امتحان میں نہیں شریک کر رہے، وہ جا کے اپنا علاج کرائے، اپنے گھر میں رہے، اور ہم اسے ضمنی امتحان میں شامل کریں گے اور اس سے کوئی نئی فیس نہیں لیں گے۔ یہ پہلے دن سے ہم نے ایسا کر لیا، لہٰذا تمام مراکز سے ہمارا رابطہ رہا ہے، اور اس میں سے ہمیں یہ اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا مشکوک لڑکا آیا بھی ہے تو انہوں نے اس کو واپس کیا۔ مرکز حاضہ میں کوئی ایسا کیس ہمارے پاس تو نہیں ہوا الحمدللہ، جتنے بھی بچے آئے، ایک بچے کے بارے میں خود اس نے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کچھ بخار ہے، تو اس نے معذرت کر لی تھی اور ہم نے خود بھی اس کو واپس بھیج دیا تھا، اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھی ہم نے جامعہ میں نہیں رکھا تھا، اسے واپس بھیج دیا۔ تو اس طرح سے باقی بچوں کا ہم نے خیال رکھا ہے پورا، یعنی جتنے دن وہ رہے ہیں روز ہم چیک کرتے تھے، اور روز ہی تحفظات سارے جو ہے نا وہ کر کے پھر ہم امتحان میں ان کو بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے، حتیٰ کہ ہاسٹل کے اندر بھی ہم نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہ جم کھٹا بنا کے یا اس طرح سے نہیں بلکہ الگ الگ سے رہیں، اور اپنا جو ایک طریقہ کار حکومت نے دیا ہے ہمیں اس کے اوپر ہی ہم عمل کرتے رہے۔ ہمیں کوئی شکایت کسی جگہ سے بھی نہیں آئی، اپنے اس ادارے میں بھی کوئی ایسی شکایت نہیں۔
جس طرح سے تندرست بچے آئے ہیں الحمدللہ آج اسی طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ چلے گا۔ آمین الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ جی آخر میں ادا کرتا ہوں، آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ۔ آخر میں بس یہ کہ بہت اچھے انتظامات تھے اور یہ دیکھ کر واقعی دل کو تسلی بھی اور سکون بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ اب کی بار ایک دینی مدارس کی جانب سے تمام تر بہت ایک اچھا پھیر تھا۔ اللہ آپ سب کو جزا دے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے سر، بہت شکریہ۔ شکریہ جی، بہت